سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی آگاہی کے لیے جو مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے اس سے استفادہ حاصل کیجیے اور اپنے مرض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ مسلسل ڈائبٹیز کے بارے میں، ڈائبٹیز کنٹرول کے بارے میں، ڈائبٹیز کی ٹیسٹنگ کے بارے میں ہم آپ کو معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صمد شیرہ جو کہ ایک بہت ہی مشہور فزیشین ہیں اور ڈائبٹولوجسٹ ہیں، انہوں نے ڈائبٹیز کے حوالے سے پاکستان میں بہت کام کیا ہے اور لوگوں کی آگاہی کے لیے مستقل کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صمد شیرہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ چیک اپ بہت آسان ہے، مختصر ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈائبٹیز کا چیک کرنا بہت آسان ہے اور بہت ہی مختصر ہے، چند منٹ لگتے ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک ماہر امراض ڈائبٹک ڈاکٹر 20 سے 30 منٹ میں اس بات کا تعین کر لیتا ہے کہ مریض کو مزید کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ضرورت کی صورت میں وہ متعلقہ ماہر کے پاس مریض کو بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شروع میں اس بیماری کو انتہائی غیر سنجیدہ طریقے سے لیا جاتا ہے، چند روپوں کے ٹیسٹ کو بھی نہیں کروایا جاتا، آگے جا کے چند روپوں کے علاج لاکھوں میں چلا جاتا ہے اور مریض کو ہزاروں روپے کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اور تکلیفیں اور مسائل الگ اٹھانی پڑتی ہیں، فیملی کے مسائل الگ ہوتے ہیں، سماجی مسائل الگ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صمد شیرہ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اچھے گلوکومیٹر کی مدد سے آپ خوراک کا تعین کر سکتے ہیں۔ اگر گلوکوز زیادہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے، چاہے دوا باقاعدگی سے نہ لینے کا مسئلہ ہو یا خوراک کا یا ورزش کا۔ دوا و غذا کے تعین میں گلوکومیٹر بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، بلکہ طرز زندگی میں، لائف اسٹائل کی تبدیلیوں میں، شوگر پر کنٹرول میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ انسان ایک واحد مشین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ازل سے ابد تک کے لیے آنے کے والے یہ ارب انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جیسے کہ ہر شخص کا فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف ہے، اسی طرح ہر شخص کی آنکھ کی پتلیاں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جیسے کہ ہر شخص کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح ہر انسان کی غذا کے ہضم ہونے اور اس کی شکر میں اضافے یا کمی کا عمل بھی دوسرے سے مختلف ہوگا۔ مثال کے طور پر دو لوگ جو ایک ہی عمر کے ہیں، ایک سا وزن ہے، ایک سی عادت ہے، حتیٰ کہ وہ جڑواں ہیں ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی طرح کی غذا یکساں مقدار میں کھانے سے بھی دونوں کا جسم الگ الگ ریسپانس، الگ الگ اس کا میٹابولک سسٹم الگ الگ طریقے سے اس کا ادراک کرتا ہے۔ ایک گلاس جوس کا اثر جتنا ایک شخص میں ہوگا اس سے مختلف دوسرے شخص میں ہوگا۔ اس لیے گلوکومیٹر کی مدد سے اپنی غذا کا تعین کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بات جو ہے مسلم ہے کہ یہ ایک شخص کی جو شوگر کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے وہ دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ دوسری اہم بات شکر کی کمی ہے۔ کسی حادثے کی خبر سن کر جذباتی دورے کی صورت میں شکر کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علامات میں پسینہ آنا، دل کا تیز دھڑکنا، سر کا چکرانا وغیرہ عام ہے۔ اس صورت میں ذیابیطس کی مینجمنٹ ضروری ہے۔ اگر شوگر بہت ٹائٹ کنٹرول ہو تو شوگر میں کمی کی صورت میں بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ خطرے کی بات نہیں ہے، کیونکہ شکر کی علامات کم ہوں تو اس کا علاج بہت سادہ ہے۔ خوراک پر بہتر کنٹرول کی صورت میں شکر میں کمی کا مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ 2 چائے کے چمچے شکر یا بسکٹ وغیرہ ریکور ہو جاتا ہے تو ہائپو شکر یعنی کہ ہائپو گلیسیمیا بھی کم ہوگا۔ جب ڈائٹ کنٹرول ہوگا تو اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ اگر مریض صحیح ہے اور ڈاکٹر صحیح ہے تو اس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے
اور بہتر طریقے سے اس کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔